نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں قالوا تو وہ کہتے ہیں قد سمعنا یقیناً سن لیا ہم نے لو نشاء لقلنا مثل هذا اگر ہم چاہتے تو ہم بھی اس طرح کہہ دیتے ان هذا الا اساطیر الاولین یہ اور کچھ نہیں ہے مگر قصے ہیں پہلے لوگوں کے وَإِذْ قَالُوا اور جب انہوں نے یہ بھی کہا اللہم ان کان هذا هو الحق من عندک اے اللہ اگر یہ حق ہے تیری جانب سے فامطر علینا حجارۃ من السماء پس برسا ہم پر پتھر آسمان سے او ائتنا بعذاب علیم یا دے ہمیں دردناک عذاب وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم اور نہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب دے انہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں ہوں وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون اور نہیں اللہ ان کو عذاب دینے والا اس حال میں کہ وہ استغفار کرتے ہوں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الانفال کا چوتھا رکوع آیات نمبر 31، 32 اور 33 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل آپ حضرات نے سنا اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے قوانین اور احکامات ارشاد فرمائے۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے منکرین اور کفار پر شکوہ کرتے ہوئے فرمایا اتنے ہٹ درم اور ضدی ہیں جب ان کے سامنے میری آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا جی ہم بھی اس طرح کا کلام کہہ سکتے ہیں نعوذ باللہ میں کہانیوں کی کتاب ہے کہانیاں سناتے ہو اس طرح کی کہانیاں اور قصے ہم بھی سنا سکتے ہیں یعنی اللہ کے کلام کو نعوذ باللہ اللہ کا کلام ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا شکوہ ہے مخلوق پر
کہ خالق کے کلام کو کوئی خالق کا کلام ہی نہ مانے، نعوذ باللہ من ذالک۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس کے علاوہ بھی کئی مقامات پر کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری آیات پڑھتے، قالوا انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون الیہ اعجمی وهذا لسان عربی مبین، وہ جواب میں کہتے کہ آپ کسی بندے سے سیکھ کر آتے ہیں، اور یہ فلانا بندہ آپ کو سکھاتا ہے، اور اتنے نادان اور بے وقوف تھے کہ جس بندے کے بارے میں کہتے کہ آپ کو سکھاتا ہے وہ بندہ عربی تھا ہی نہیں، وہ عجمی تھا۔ فرمایا کہ اس کے بارے میں کہتے کہ وہ آپ کو عربی قرآن سکھاتا ہے۔ فرمایا لیکن ضد جب دل میں آئے پھر انسان ایسی حرکتیں کرتا ہی رہتا ہے۔ عرب میں، مکہ میں یہ رواج تھا کہ شعراء جب نیا کلام کوئی لکھتے نا تو بیت اللہ کے پاس آ کر لٹکا دیتے۔ لوگ حج کے موقع پر آتے، بیت اللہ کا طواف کرتے تو نیا کلام لوگوں کا لکھا ہوتا وہ بھی پڑھتے۔ جب سورۃ الکوثر نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بھی وہاں لٹکا دو۔ تو بڑے بڑے شاعر آتے، اور پھر جس شاعر کا کلام سب کو زیادہ پسند ہوتا پھر اس کو تحفے انعامات ملتے کہ یار اس نے بڑا اچھا کلام لکھا ہے۔ خیر وہ بڑا شاعر جب ان کا آیا کہ جناب یہ سارے کلام لگے ہوئی ہیں، ان کو دیکھو اور پڑھو اور فیصلہ کرو کہ کس کا کلام سب سے اچھا ہے۔ وہ پڑھتا آیا اپنے حساب سے، جس کو نمبر جو دینے تھے وہ دیتا آیا۔ آخر میں جب یہ دیکھا کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس نے اس کو پھر پڑھا اور قلم لے کر آگے لکھ دیا ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں، سبحان اللہ، یہ کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں، یہ ایک عجیب، تو کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کو جنہوں نے ضد کو چھوڑ کر پڑھا اور سنا وہ تو سمجھ گیا کہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، ورنہ جن کے اندر ضد بھری ہوئی تھی کوٹ کر وہ آتے اور سنتے، جیسا کہ سورۃ المدثر میں ہے کہ انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر، ایک بدبخت آیا اس نے کہا میں بتاتا ہوں کہ کلام کیسا کلام ہے، انہ فکر وقدر، اس نے سوچا اندازہ کیا، فقتل کیف قدر، کتنا بدبخت ہے کیسا برا اندازہ کیا، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، منہ بنایا تیور چڑھائے اور کہتا ہے یہ تو جادو ہے جو چلا آ رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ایسے لوگوں نے اعتراضات کیے، کسی نے جادو کہا، کسی نے شاعر کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک دن میرے ساتھ بڑا عجیب واقعہ ہوا، ابھی اسلام میں نہیں لایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے سورۃ الحاقہ کی، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، ایسے پڑھتے جا رہے ہیں تو میں مزے سے سن رہا ہوں۔ قرآن پاک کے اندر ایک لذت ہے، آج بھی اگر کوئی صحیح پڑھنے والا پڑھے تو دلوں کو کھینچتا ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے پھر کیا ہی کشش ہوگی اس میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سنتا رہا، اور پھر میں نے کہا ما اشعرہ، کتنا بڑا شاعر ہے، کیسے شعر کہہ رہا ہے، کتنے مزے والے شعر پڑھ رہا ہے۔ آگے پڑھتے حضور نے آیت پڑھی کہ ما ھذا الا قول البشر وما هو بقول شاعر وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ اسی صورت میں آخر میں آتا ہے کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ عمر کہتے ہیں میں بھی یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ حضور نے یہ عید پڑھ دی کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ کہنے لگے میں نے کہا ما اکھن، کتنا بڑا کاہن ہے، کتنا بڑا جادوگر ہے کہ میں نے ادھر یہ بات سوچی ہے اور ادھر اس نے کہہ دیا کہ یہ شاعر کا کلام نہیں، یعنی میں نے سمجھا کہ شاید میری بات، نبی پاک کو کیا پتہ تھا کہ تو کیا سوچ رہا ہے، آپ تو کوئی تلاوت کر رہے تھے اور اس میں یہ آیت آئی۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے یہ سمجھا کہ کتنا بڑا کاہن ہے کہ میں نے ابھی جناب یہ بات سوچ ہی رہا تھا، ادھر سے اس نے کہہ دیا کہ شاعر کا کلام نہیں، شاید جادو کے ذریعے معلوم کر لیا۔ ابھی میں نے یہ بات سوچی، حضور نے اگلی آیت پڑھی ولا بقول کاہن،
قلیلا ما تذکرون، یہ کسی کاہن کا بھی کلام نہیں ہے، لوگ اس میں غور نہیں کرتے۔ اور عمر کہتا ہے میں تو چپ کر کے بھاگ گیا وہاں۔ تو یہ کسی شاعر کا کلام بھی نہیں، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں، لوگوں نے کہا۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر اعتراض کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان پر پڑھی جاتی ہیں ہماری آیات، قالوا، تو جواب میں کہتے ہیں قد سمعنا، یقیناً سن لیا ہم نے، وہ جی پتہ ہے جی پتہ ہے جی سن لیا ہم نے، لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہتے تو ہم بھی اس کی مثل، اس جیسا کلام کہہ دیتے، ایسا کلام تو ہم بھی پیش کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ اور تو کچھ نہیں ہے، بس پہلے لوگوں کی کہانیوں کی کتاب ہے، پہلے لوگوں کے قصے ہیں اس میں، اور کیا ہے جی ایسے قصے ہم بھی بیان کر سکتے ہیں، کہو استغفر اللہ۔ حالانکہ قرآن نے چیلنج دیا ان کو، اور 4 بار چیلنج دیے، 4 بار صداقت قرآن پر 4 دفعہ چیلنج دیا۔ پہلا چیلنج قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا، کہہ دے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ساری کائنات کے جن مل جائیں، ساری کائنات کے انسان مل جائیں، جنوں ان سے اکٹھے ہو جاؤ، اس قرآن جیسا قرآن لانا چاہو، لا یأتون بمثلہ، سارے مل کر بھی قرآن کی مثل نہیں لا سکتے ہو، تو لاؤ قرآن جیسا قرآن، یہ چیلنج دیا اللہ نے۔ دوسرا چیلنج اللہ نے سورہ ہود میں دیا، ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ، یہ کیا کہتے ہیں؟ کھڑ کر لے آتا ہے کتاب قرآن پاک والی، ان سے کہے میرے نبی فاتوا بعشر سور مثلی، تم اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، جس کو مرضی مدد کے لیے بلا لو اللہ کے علاوہ۔ پھر تیسرا چیلنج سورۃ البقرہ میں دیا اور فرمایا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، اگر تمہیں میرے قرآن میں شک ہے، تم ساری کائنات والے مل کر ایک سورت قرآن جیسی بنا کر لے آؤ۔ سبحان اللہ۔ اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکے، اور سنو قیامت تو آ جائے گی، تم ہرگز ایسا کام کر بھی نہ سکو گے، ایک صورت لا بھی نہ سکو گے، یہ بات سن لو، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، پھر ڈرو آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پورا قرآن لے آؤ، چلو 10 صورتیں لے آؤ، چلو ایک صورت لے آؤ۔ پھر چوتھا چیلنج اللہ تعالیٰ نے دیا 27ویں پارے میں، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، ایک صورت بھی چھوڑو، چلو ایک آیت ہی قرآن جیسی لے آؤ، ساری کائنات والے مل جائیں، ایک آیت بھی قرآن جیسی پیش نہیں کر سکتے، کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس لیے فرماتے ہیں وہ بدبخت کہتے ہیں ان ھذا الا اساطیر الاولین، ہم بھی ایسے پیش کر سکتے، پیش کرو نا، پھر قرآن نے تو چیلنج دیا ہے، صرف لوگوں کو جناب جھوٹ بول کر قرآن سے دور کرنے کے لیے کہتے، اور پھر جب ضد حد سے بڑھ جائے نا، اور بندہ ہو ہٹ دھرم اور ضدی، پھر وہ ضد میں آ کر اس سے بھی بڑی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ہم نہیں مانتے تیرے قرآن کو، ہم نہیں مانتے تیرے نبی کو، اگر واقعی یہ تیرا کلام ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا، ہم نہیں مانتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وَإِذْ قَالُوا، اور جب انہوں نے کہا اللہم إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ،
اے اللہ اگر یہ حق ہے، یہ قرآن واقعی حق ہے، یہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی تیرا سچا نبی ہے، تو فامطر من عندک، تیری جانب سے ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، برسا ہمارے اوپر پتھر آسمان سے، اب اتنا بعذاب علیم، یا لے آ کوئی دردناک عذاب۔ یا اللہ ہم نہیں مانتے تیرے قرآن کو بھی اور تیرے نبی کو بھی، بس پتھروں کی بارش برسا کر کچل دے ہمیں، یا اور کوئی عذاب لیا، ہم نہیں مانتے۔ نعوذ باللہ، اتنے ضدی کہ اللہ سے عذاب مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب میرے قرآن کا انکار بھی کر رہے ہیں اور عذاب بھی اپنے منہ مانگ رہے ہیں، اب حقدار تو ہیں عذاب کے، چاہیے تو یہ کہ اوپر سے ابھی پتھر برساؤں، کچل کر رہا تھا دور، لیکن نہ سننا ذرا، بڑا پیارا جواب ہے، اور پھر محبت سے سبحان اللہ کہنا۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان اللہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے محبوب یہ کہتے ہیں پتھر برسا، پتھر نہیں برساتا کیونکہ تو جو رہتا ہے مکے میں، سبحان اللہ، میرا محبوب تو جو رہتا ہے یہاں پہ، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، شاید کوئی یہ کہہ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پتھر برسے ہیں، شاید کوئی میرے نبی کی بے ادبی کر دے، اس لیے میرے نبی تیری وجہ سے تجھے دیکھ کر میں ان بدبختوں پر پتھر نہیں برساتا، کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، کتنی عظمت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور دوسری وجہ یہ ہے اللہ ان کو عذاب نہیں دیتا کیونکہ وہ استغفار کرتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی یہ اللہ سے استغفار بھی کرتے ہیں، جو قوم استغفار کرتی رہے اس پر بھی اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ آپ یہ دیکھیں استغفار کتنی بڑی چیز ہے۔ یہاں پر ایک بات جو مسئلہ انشاءاللہ بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گا، دیکھیں جی ہمارا ایمان ہے، ہم مانتے ہیں عذاب قبر برحق ہے، مانتے ہیں نا جی، عذاب قبر کیا ہے؟ برحق ہے۔ قبر کے اندر عذاب کی وہ کیفیت وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن ہے برحق ہے۔ قبر کے اندر جو سوال ہوگا اس میں اللہ کی ربوبیت کے بارے میں بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں۔ یہاں پر یہ ہے کہ کئی لوگوں کا یہ نظریہ اور وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبر میں جاتے ہیں، ہر بندہ جو فوت ہوتا ہے نا جی، حضور خود اس کی قبر کے اندر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے نبی تو جہاں پہ ہو وہاں میرا عذاب، بولو جی، اگر ہر قبر میں نبی پاک ہو تو پھر عذاب قبر ختم ہو گیا، ہر قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو پھر اس قبر میں عذاب بھی ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ جہاں جس شہر میں اللہ کے نبی ہوں اس پورے شہر میں اللہ عذاب نہیں نازل کرتا، ایک کمرے میں، قبر کمرہ ہی ہے نا جی، ایک کمرے میں اللہ کے نبی ہوں وہاں عذاب کیسے ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام نہیں ہے کہ نعوذ باللہ میری تیری ہر کسی کی قبر کے اندر جائیں، مسلمان فاسق غیر فاسق کی قبر کے اندر جائیں اور حضور کو وہاں پیش کیا جا رہا ہو ہر قبر میں، نہیں، حضور کے بارے میں سوال ضرور ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قبر میں پیش نہیں کیا جاتا۔ اگر یہ والی بات ہو تو پھر عذاب قبر تو ختم ہو گیا نا جی، کوئی بات سمجھ میں آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی ہے؟ اس لیے یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ خیر، اور نمبر 2 استغفار، اللہ میں استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ طوبى لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس بندے کو مبارکباد پیش کرو جس کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائی جائے، جو آدمی کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کرنے والا ہو، اللہ سے معافی مانگنے والا ہو، فرمایا اس کو مبارکباد پیش کرو، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں اللہ اس کو عذاب نہیں دیتا جو استغفار کرنے والے ہوں۔ سورہ نوح میں ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا،
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ نوح علیہ السلام نے کہا رب سے استغفار کرو، رب سے معافی مانگو، وہ بارشیں بھی برسائے گا، اولاد اور مال کے اندر کمی ختم کر کے برکتیں اور اضافے بھی دے گا، لیکن استغفار پہلے سچی کرنی پڑے گی۔ جو اللہ سے توبہ ہی نہ کرے، جو گناہ چھوڑے نہیں۔ میں نے کل بھی عرض کیا، فجر کی نماز کے لیے کوئی نہیں اٹھتے، فجر کی نماز بندہ نہ پڑھے، زکوٰۃ فرض ہے وہ نہ دے، عشر لازم ہے وہ نہ دے، دوسرے کا حق مارے، جھوٹ بولے، غصب کرے، یہ وہ گناہ ہیں جن کی وجہ سے رب ناراض ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ان تمام گناہوں پر سچی توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات، قالوا قد سمعنا، تو کہتے ہیں ہم نے یقیناً سن لیا، لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم بھی چاہتے ہم بھی اس طرح کی بات کہہ سکتے، اس طرح کی آیات پیش کر سکتے ہیں۔ ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ اور کچھ نہیں ہے بس قصے ہیں پہلے لوگوں کے۔ وَإِذْ قَالُوا، اور جب انہوں نے یہ بھی کہا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اے اللہ اگر یہ حق ہے تیری جانب سے ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، پس برسا ہمارے اوپر پتھر آسمان سے، اب ائتنا بعذاب علیم، یا ہمیں دردناک عذاب دے، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیتا جبکہ آپ ان میں موجود ہوں، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ استغفار کرتے ہوں۔